دعا کرنا کہ اللہ میری تے تواڈی کھیتی آباد رکھے، کیونکہ دل یاد لئی بنایا، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ ویسے سارا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صفت و ثنا ہے۔ یہ سمجھ آوے تو سبحان اللہ ماشاءاللہ، ورنہ نان تے ہے نہیں، او تے لبن گے انشاءاللہ۔ سارا قرآن صفت و ثنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے مبنی، لیکن قرآن پڑھن وچ تے پڑھن والیاں وچ فرق ہوتا ہے۔ جدو دل وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا عشق نانا ہوئے، پھر قرآن پڑھیا جائے تو پھر قرآن فرماندہ یدل بہی کثیرم و یہدی بہی کثیرا۔ اس سے قرآن نو کئی پڑھ کے گمراہ ہو جاندے نے، کئی پڑھ کے ہدایت پا جاندے نے۔ لیکن جدو بندہ مومن قرآن پاک دی تلاوت کردا ہے نا، جویں جویں وہ تلاوت کردا جاندا ہے، تیویں تیویں ایمان نو رنائیاں اللہ عطا فرمائی جاندا ہے، نصیب ابر دے لے، مقدر اچھے تو اچھے ہوندے لے۔ قرآن پاک دی روحانیت اس تے اندر کر کر جاندی ہے، تے جدو قرآن پاک دی روحانیت من وچ اتر جائے تے پھر ہر کڑی او دی محبوب نہ ملاقات دی کڑی۔ جدو قرآن پاک دی روحانیت او دے من وچ اتر جائے، عام لوگ پھول ایک پکڑن، میں تو انہوں پوچھا ہے کہ یہ تسی کی آکھو گے؟ بولو پھول، ہونا گلدستہ میں دے دے۔ میں پوچھا ہے کہ ان تسی پھول نہیں آکھنا، تسا آکھنا ہے پھولاں دا گلدستہ، انہوں پھول نہیں آکھو گے، پھولاں دا دستہ بن گیا، گل دستہ یعنی پھولاں دا دستہ۔ جدو زیادہ پھول آپس کے اندر مل دے نا تے پھر پھول نہیں رہندا، گلدستہ تیار ہوتا ہے۔ قرآن پاک میرے توڑے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی صفت و ثنا تے ذکر دا گلدستہ تے پھول نے وچ 114۔ کنے نے 100 پھول کنے نے 120 کو ذرا سیٹ کریں، پھول کنے نے 114۔ پتیاں انہ پھلاں دیاں 6000 تو زیادہ ہیں۔ میں آج توڑے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت بیان کرنے واسطے پورا پھول نہیں چنے ہیں، ایک پتی چنی، صرف ایک پتی۔ جے تسی انجائیں سادہ سادہ میری گلاں سن دے رہے تھے سواد بہت آئے گا، لیکن وہ دے واسطے بیدار مغزی ضروری ہے کہ بندہ سردی دے موسم اندر گرم بسترے چھڑ کے، ظاہری آرام چھڑ کے، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وچ آرام دی تلاش واسطے آ جائے نا اللہ دے گھر وچ، تے پھر ماہی بے آب دی طرح تڑپدا ہے کہ جویں جویں ذکر وددا جاندا ہے، ذکر زیادہ ہوندا جاندا ہے، ذکر ترتیب نہ چلدا جاندا ہے، تیویں تیویں بندہ مومن دے ایمان نو اللہ اضافہ عطا فرمائی ہوندا ہے۔ بس اینا کام تسا کرنا ہے کہ بیدار مغزی نال گفتگو نو سننا ہے۔ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس، اے لوگو، یا ایوہ الناس اے لوگو، یہ نہیں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا۔ اگر اللہ فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا، یہ دا مطلب ہے اے ایمان والیو، اے ایمان والیو۔ جدو اللہ فرمائے یا ایوہ الناس، یہ دا مطلب ہے اے لوگو، ادھر اندر ایمان والے بھی آگئے تھے، بے ایمان بھی آگئے، کافر بھی آگئے، مشرک بھی آگئے، یہودی بھی آگئے، کھتری بھی آگئے، نصرانی بھی آگئے، مجوسی بھی آگئے، سکھ بھی آگئے، ہندو بھی آگئے، برہمن بھی آگئے، مسلمان بھی آگئے، مومن بھی آگئے، منافق بھی آگئے، کافر بھی آگئے۔ یا ایوہ الناس، اے لوگو،
قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا تواڈے رب والوں تواڈے والے ایک دلیل آ گئی، تواڈے رب والوں تواڈے والے ایک دلیل آ گئی، برہان آ گئی، برہان آئی کتھوں؟ بولو تواڈے رب والوں، من ربکم تواڈے رب والوں ایک دلیل آئی، قد جاءکم من اللہ نور، فرمایا اللہ والوں، من اللہ اللہ والوں تواڈے والے ایک نور آ گیا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فرمایا تحقیق البتہ تواڈے وال عظمت والا رسول تشریف لے آیا ہے۔ میں دو تین مثالہ تو دیتی ہیں، یا ایھا الناس اے لوگو قد جاءکم برہان من ربکم، تواڈے وال تیرے وال نہیں، تواڈے وال ایک نہیں، جمع واحد نہیں، تسلیہ نہیں، دو نہیں، بلکہ جمع جاءکم تواڈے وال من ربکم تواڈے رب والوں ایک چیز آئی ہے، یا اللہ کی فرمایا برہانن، برہانن ایک دلیل، ایک برہان، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور اساں اتاریا تواڈے ول ایک نور مبین، روشن نور، روشن نور۔ ہن برہان اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو میرے اللہ نے فرمایا ہے، قد جاءکم برہان من ربکم، دلیل ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دلیل کدوں دی جدو کو دعویٰ ہوئے، جدو کوئی دعویٰ ہوئے، کوئی بھی دعویٰ ایسا نہیں جدی دلیل نہ ہوئے، اور اگر کسی دعوے دی دلیل نہ ہوئے یہ مطلب وہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ دعویٰ سچا کدوں ہوئے گا جدو دلیل، میں ایک دعویٰ کرنا تسی پوچھتے رضوی دلیل، میں نے یا دلیل تے کوئی نہیں، تسی آکھو گے دعویٰ تے پھر جھوٹا ہوئے، جائی دے سامنے جاؤ جا کے کوئی دعویٰ کرو، وہ پوچھے گا دلیل، یہ دلیل تے کوئی نہیں، واقعہ کہ کڈو انہوں عدالتوں بعد، یہ کو دلیل ہی کوئی نہیں، ہر دعوے دی کوئی نہ کوئی دلیل ہے۔ یا اللہ تیرا دعویٰ کی ہے، تیرا دعویٰ کی جدی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کے کلیے دعویٰ کی ہے، فرمایا میں رب دا دعویٰ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، اے رب دا دعویٰ ہے، اللہ ایک ہے، بولو اللہ، اچھی بولو اللہ، اللہ ایک کے وہ دے علاوہ کوئی عبادت لائق نہیں، یہ رب دا دعویٰ ہے۔ یا اللہ دلیل، فرمایا دلیل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کے کلے ہے، اللہ دی وجود تے دلیل، اللہ دے ایک ہون تے دلیل، اور اللہ تعالیٰ دے وحدہ لا شریک ہون تے دلیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے۔ فرمایا میں رب ایک ذات دلیل بنا کے کلی ہے، اس ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من رآنی فقد رآ الحق، جنہیں منو ویکھیا انہیں حق نو ویکھیا ہے۔ اچھی بولو، اچھی بولو، اچھی بولو، ادھے ہوتے میں قرآن پاک جو دو تین دلیلہ دے دینا، ذات خدا دی دلیل ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو سارا رب نو ویکھیا ہے، بولو ویکھیا جائے، نہیں ویکھیا۔ دوسرا کلمہ کوئی ساتھی سنائے میں کوئی ایک ساتھی جی تُسی بڑھو، اب سنیے، اشہدو اللہ الہ، آج تھوڑے نکتے نے جی،
چونکہ میری پھوپھی دے کر دی محفل ہے نا، کوئی دے کے جانا تو آنا ٹرکانا نہیں. لا الہ الا اللہ اشہادو، میں گواہی دینا. اشہادو دا کی مطلب ہے بولو؟ میں گواہی دینا. اگر ہوئے نا شہادو یہ مطلب ہے ہم گواہی دیتے ہیں. اگر ہوئے اشہادو یہ مطلب ہے میں گواہی دینا. تو کلمہ کیویں پڑھ دو دوسرا؟ نا شہادو نہیں، اشہادو اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دینا کہ اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ ایک کے. میں اس گل تے گواہی دینا کو ایک کے، او دی ذات وچ تو دی صفات وچ کوئی شریک، او دے ورگا کوئی نہیں، او دے جیا کوئی نہیں، او دے جیسا کوئی نہیں، او دی مثل کوئی نہیں، او دی مثال کوئی نہیں، او دی مثیل کوئی نہیں، او دی ضد کوئی نہیں، او دی ند کوئی نہیں، او دے نال دا کوئی نہیں. لیس کمثلہ شیء. قرآن وچ میرے اللہ نے فرمایا ہے کہ او دے ورگی کوئی ہستی نہیں. ایک گواہی. ہن گواہی بندہ ادوں دیندا ہے جدوں موقع تے ہووے. اگر تسی یہ سمجھ جاؤ تو تھوڑی مہربانی ہے، نہ سمجھو تو میں عارف کھڑی دا شیر پڑھ کے مصطفیٰ جان رحمت شروع کر دینے. یہ باتیں سمجھنے والی ہیں، ان کو سمجھیں. گواہ وہ ہوندا ہے جڑا موقع تے ہووے. جڑا بندہ موقع تے نہیں گواہی مندا جج بولو بندہ گواہی دین ٹر جی عدالت جج پوچھے تو موقع تے ہے سا؟ نہیں جی میں تے پھوپھی کول گیا سا، میں ماسی کول گیا سا، نانکے گیا سا. وہ دی گواہی منے گا جج؟ وہ کہیں گے جتیاں مارو کڈو باہر عدالت وچ. یہ موقع تے ہے ہی نہیں، گواہی دین کے میں آ گیا، دی جرت کے میں ہوئی عدالت وڑن دی. دوسرا گواہ او ہوندا ہے جنوں دستا بھی ہوگا. ہن چشم تے اودی ہوے پر وچ کوئی نہ ہو. بھائی جدو واقعہ ہویا ہے تو اتنے ایسا ہے نہیں جی میں تو کوئی 3-4 پیڑیاں دور کھلوتا سا. وہ تیری نظر کمزور ہے، 4 نمبر دی تو اینک لائیے، تینوں دوروں دس پیا سی نہیں دوروں. انہیں کہا بالکل میں گواہی دینا جی انجو ہے. وہ جج آکے کہتا بیٹا لے آؤ سامنے کھڑا کرو. وہ دوں کو فٹاں تے بیٹا کھڑا کرنے گے اور چاچا پچھانے انہوں جاننا کون ہے. وہ چاچا پھر انج کر کے چیک کر کے آکھے گا انہیں آکھے پرشاواں نظر آندا ہے لیکن یہ نہیں پتہ لگدا ہے کون ہے. انہوں آکھیا چاچا وہ دوں گزاں تو اپنا پتر نہیں پچھان سکتا تو 4 پیڑیاں تو گواہی دین آ گئے. یہ مطلب ہے کہ گواہ او ہوندا ہے. ہن سوکھا لفظ بول دیا جڑا حاضر بھی ہوئے تے ناظر بھی ہوئے. حاضر بھی ہوئے تے ناظر بھی ہوئے. گواہی صرف ہوندی قبول ہے جڑا حاضر بھی ہوئے ناظر بھی ہوئے. گواہ ہو جڑا موقع تے موجود ہوئے حاضر ہوئے تے ناظر ہوئے. اسی گواہی دینے کہ اللہ دے علاوہ کوئی عبادت لائق نہیں. گواہی دینے پہ لیکن موقع تے نہیں سا. ان برہان سمجھو کی ہے موقع تے نہیں سا. بھائی جب ہم موقع پہ نہیں تھے، موقع دیکھا ہی نہیں، تو پھر گواہی کیسے دے رہے؟ گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ یا اللہ اسی موقع تے نہیں سا پر پھر بھی گواہیاں دینے ہیں. فرمایا تھوڑی گواہی صرف اس واسطے قبول ہے کہ جڑا موقع تے موجود سی نا جڑی دلیل بن کے آیا ہے وہ دی زبان تے اعتبار کر کے گواہی دیندے ہو پے. کسے دیکھیا نہیں، اللہ نو کسے تکیا نہیں، کسے ڈٹھا نہیں، کسے جاڑیا نہیں، کسے دیکھیا نہیں سوائے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے. سوائے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے. تے گواہی اس واسطے دینے ہیں اشہادو میں گواہی دینا کیوں؟ اس واسطے کہ جڑا معراج دی رات ویکھ کے آیا تے دلیل بن کے آیا ہے. انہیں آکھیا اللہ ایک ہے تے وحدہ لا شریک ہے. برہان اللہ دی ذات دی دلیل ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برہان یہ دلیل بن کے آئے. بولو کی بن کے آئے نے؟ بولو کی بن کے آئے نے؟ دلیل بن کے. اب آگے سنو بڑی توجہ سے. اللہ اکبر. ایک دعویٰ اس سے میں ساری رات لگا رہا نا
اینا گل ختم ہوئے جنہی میں شروع کی تھی، لیکن میں تو تھوڑا جا دوسرے پاسے لے کے ہونا چاہنا. لا الہ الا اللہ ایک دعویٰ ہے، اس دعویٰ کدھا ہے؟ اللہ دا. ایک دعویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی ہے، او دعویٰ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے. ہون ادھے واسطے بھی دلیل چاہی دی، ادھے واسطے بھی دلیل چاہی دی. یا اللہ اے دی دلیل فرمایا میرا محبوب لا الہ الا اللہ، اے دی دلیل بھی میرا محبوب تے محمد رسول اللہ، اے دی دلیل بھی میرا محبوب. توڑے سننے والی گل ہے، اے دی دلیل بھی میرا محبوب. بھائی عبدالرزاق صاحب نے فون تے آگئے پھوپھی دے گھر جانا تے تقریر لگتا ول کرو. کوئی سی گل جی ہمیں والی گلائی کر این یہ گلہ میں بھی نہیں کدی کدی کی تھی. محمد رسول اللہ یعنی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی دلیل بھی خود ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دس دیا کس طرح سورج چڑھیا ہوئے تے بڑا ہی پاگل بندہ جڑا باہر کھلو گیا کہ بھائی سورج چڑھیا ہے. یہ تو سوکھی میں کی گل کراں دوڑا. چلو سورج نہیں انہیں ویکھیا، باہر دھوپ نظر آوے، دھوپ اس کو نظر آئے تو پھر پوچھے بھائی جان آج سورج چڑھا ہوا ہے؟ بھائی جان تسا ویکھیا نہیں دھوپ پہ تے سورج دھوپ دلیل ہے کہ سورج ہے. آئے 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 دھوپ دلیل ہے کہ سورج ہے، اور سورج واسطے کسی دلیل دی لوڑ نہیں، سورج خود اپنی ذات کی آپ دلیل ہے. سارے بولو سبحان اللہ، سارے بولو. یہ میں پتہ تو انہوں کیوں بار بار آنا بولو، اس واسطے آنا بھی جو آئے جو ہیں تو زبان ہوتے اللہ دا نا آ جائے تو گلتے بڑی ہے یار. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جنہوں جنیاں شانہ لبیاں نے اللہ دیتی ہیں، ذاتی کسے دی نہیں اللہ دیتی ہیں. میں اہل سنت و جماعت ہوں، ہمارا عقیدہ یہی ہے. کائنات میں جس کے پاس جو شان ہے ہمارے اللہ نے دی ہوئی ہے، تو جب وہ شان بیان ہو تو پھر سبحان اللہ تو کہنا بنتا ہے. بابا سے بلند بولے، بابا سے بلند بولے. بلکہ میں پھر یہ کہوں گا کہ مولا جس کی زبان تیرا نام لے اور بابا سے بلند لے، اس کی زبان پہ کبھی زندگی میں فالج کا اٹیک نہ ہو. بس خوشی کے ساتھ بولنا ہے، لالچ میں نہیں بولنا، خوشی کے ساتھ بولنا ہے سبحان اللہ. سورج کے وجود کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، سورج خود اپنی ذات کی آپ دلیل ہے، اپنی ذات کی آپ دلیل ہے. اب ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی طرح ایسے نہیں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، صرف مومنوں نے نہیں دیکھے، صرف اہل ایمان نے نہیں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کافروں نے دیکھا ہے. ابو جال نے دیکھا ہے، ابو لاب نے دیکھا ہے، عتبہ نے دیکھا ہے، شیبہ نے دیکھا ہے، ولید بن مغیرہ نے دیکھا ہے، عقبہ بن ابی معیط جیسے جتنے تھے یہ مکے کے چودھری سب نے دیکھا ہے. جو یہودی تھے انہوں نے بھی دیکھا ہے، جو منافق تھے انہوں نے بھی دیکھا ہے، جو صدیق پاک ہے انہوں نے دیکھا ہے، عمر پاک ہے انہوں نے دیکھا ہے، عثمان پاک ہے انہوں نے دیکھا ہے، علی پاک ہے انہوں نے دیکھا ہے، بلال پاک ہے انہوں نے دیکھا ہے، ابو ہریرہ پاک ہے انہوں نے دیکھا ہے، عشرہ مبشرہ نے دیکھا، اصحاب بدر نے دیکھا، اصحاب احد نے دیکھا. 1,24,000 میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اکابر اور اصحاب صحابہ سب نے دیکھا، اور ادھر کافر نے بھی دیکھا. اسی لیے میرے اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں قیامت والے دن آخر کہ مولا کے پردہ سے اسا دکھیا نہیں، اسا دیکھیا نہیں، اسا دکھتا نہیں. فرمایا میں رب آج اعلان کرتا ہوں یا ایھا الناس، اے لوگوں قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے مصطفیٰ کی ذات میں بہت بڑی دلیل تشریف لے آئی ہے. ذات مصطفیٰ یا ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی دلیل ہے. اور ایک میں جملہ لگا بولنے دل دی تختی تے لکھ لو، خدا دی خدائی اندر اللہ دی ذات واسطے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تو وڈی کو دلیل آئی ہی نہیں. اللہ دی
دی پہچان واسطے دلیل ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دا قرب دین واسطے دلیل ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دا عرفان دین واسطے سب تو بڑی دلیل ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دا پکا دین واسطے سب تو بڑی دلیل ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ دے عرفان کو تقسیم کرنے واسطے سب تو بڑی دلیل ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی ذات کے بارے جتنے اعتراضات ہیں انہوں نے ختم کرنے واسطے سب تو بڑی دلیل ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، مرحبا۔ آواز سوادی نہیں آ جاتی، نکلتی نہیں پہ پتہ نہیں کی گل ہے۔ نہیں انہی پتھروں پہ چل کر آ سکو تو آؤ، ہمارے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، توجہ ہے حضرات، دلیل یاد رہے گی میری۔ سورج کا وجود اپنے وجود کی خود، بولو اپنے وجود کی خود، بولو اپنے وجود کی خود دلیل ہے۔ اچھا ایک تے ہو گئی یہ دلیل اللہ دی ذات واسطے اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو تے میں قرآن پاک دی دو تین ایتہ لگا پیش کر رہا ہوں، بڑی توجہ نال۔ اللہ فرماندہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کافران وال جڑی مٹھی بار کنکران یا مٹی تساں سٹی ہے نا، وَمَا رَمَيْتَ سونیا تو نہیں سٹی، حالانکہ سٹی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سونیا تو نہیں سٹی۔ اِذْ رَمَيْتَ مزہ لو، اِذْ رَمَيْتَ جدوں کے سونیا تو ہی سٹی، وَمَا رَمَيْتَ محبوب تساں نہیں سٹی، اِذْ رَمَيْتَ جدوں کے تساں ہی سٹی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى لیکن یہ تے اللہ سٹی ہے، یہ تے اللہ سٹی۔ ان دلیل سمجھتے جائے گے۔ دوسری ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، سونیا درخت تھلے بے کے جڑے صحابہ 1400 یا 1500 تیرے ہاتھوں تے بیعت کر دینے پہ، یہ تیرے ہاتھوں تے نہیں، یہ تے میں رب دے ہاتھوں تے بیعت کر دینے پہ۔ آئے آئے اور دلیل کیڑی شاید نہ آئے، اور دلیل کیا ہے؟ یہی دلیل ہے جی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اگے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، سونیا نہ صحابہ دے ہتھاں تے تیرا ہاتھ نہیں بلکہ اللہ دا دست کرم موجود ہے، دست کرم موجود ہے۔ ہو رہے کہ پڑھ دیں وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ محبوب اپنی جاناں تے ظلم کر لین تے تیری بارگاہ چاہ جانا، اپنی جاناں تے ظلم کر لین تے کی کرن سونیا تیری بارگاہ چاہ جانا۔ گناہگار کدے ہیں؟ بولو اسی گناہ کدے کرنے ہیں؟ اللہ دے ترابیت نہیں آکھا تو جسے کعبے آ جاؤ۔ میرے کہا نہیں سمجھ آئی، میں فرانسیسی بول گئے ہیں جی، یہ نہیں فرمایا کہ تجھے کعبے آ جاؤ سدھے یا سدھے مسیطے آ جاؤ تو ساں گناہ کر لے لے، نہ فرمایا جاؤ کا محبوبہ تیری بارگاہ چاہ جانا۔ اے گل کوئی مفکر کو محدث کو مفسر کو فلسفی کردہ کو عالم ربانی کردہ کو عالم دین کردہ، لوگاں نے تو ہوں کٹ ہونا گل اپنے کولوں کٹ کے سنائی ہے، کیونکہ ساڑھے لوگ دریدہ دہن میں بڑے نا علمی یتیم نے بچارے قرآن و دی عزت پتہ کوئی نہ ہویا اندھے نے اپنے کولوں سنائی، اینوں کی آکھنا ہے، یہ تو قرآن ہے۔ کو ہے مائی نے لال جمعہ جڑا اعتراض کرے، بولو جی کو ہے اعتراض کرنے دے قابل ستے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے کاف جے کاف دا مطلب سونیا تیرے بارگاہ دساں کاف کیڑا ہے؟ میں قرآن پڑھا لگا، میری عادت ہے میں قرآن پیش کرنا ہونا۔ اِنَّا آتْوَيْنَاكَ
جے پڑھ دے ہو قرآن تو انہوں پتہ ہونا چاہیے اِنَّا آتَوَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اکاف جی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ وَالْأَبْتَرَ اجے بھی سمجھ نہیں آیا تو سوچا کر دینا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور آسان کر دینا یا ایُّہَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا بولو 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 قرآن سن کے بولو اور آسان کر دیا لم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک کاف سے الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک اور آسان کر دینا فتحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى أجبت ولسوف يعطيك ربك فترضى یہ کاف ہے جاؤک جاؤک محبوب جانا تے ظلم کر لینا تے میرے کو لون دی لوڑ نہیں سونے تیرے کو آ جانا میرے کو نہ ہون کتھے ہونا تیرے کو کیوں میری دلیل تے تو میری دلیل تے تو یا اللہ پھر آکے کرن کی فرمایا کرنا کی نے آکے معافی منگن اللہ کو معافی منگن سونے تیرے کو پہلا ہو پہلی شرط تیرے کو لاؤ پھر اللہ کو معافی منگن محبوبہ پھر بھی گل نہیں بڑھنی ایک کام انہوں نے ہور کرنا پینا ہے او کی محبوب میرا رسول میرا محبوب میرا حبیب ان واسطے سفارش کر دے ہونٹ ہلا دے میں نو کہہ دے کہ مولا معاف کر دے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا پھر پان گیا اپنے رب نو رب توبہ بھی قبول کر لیا کہ رحم بھی فرماتا ہے اس ساری مجھے دسیا ڈیٹا انہوں سمجھ سکنے اسی اس طریقے نال اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت نائب امام اعظم ابو حنیفہ حضرت مولانا امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کمال ترجمہ میرے امام نے فرمایا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے سوڑیا توڑی عزت الاسار جائیے توڑی عظمت و قربان جائیے توڑی شانت الاسار جائیے خدا خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی مفر خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی مفر خدا خدا کا یہی مسلمان بھائیو ایک میں حدیث پیش کر دیا راوی کون ہے حضرت سیدنا علی مرتضی شیر خدا تاجدار حضرت مشکل کشای علی آیت روائی مصطفی علی اللہ علی باطر احمد علی لا فتح اللہ علی باطر منیر علی نبی تذیر علی شاہ
داتا شیر علی میرا تیرا پیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماندے امام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے مثال شریف میں تین دن گزر گئے ایک عرابی ایک پینڈو ایک دیہاتی آ گیا صحابہ نالا کے ملاقات کردہ ادھا آندہ میں اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں واسطے آیا صحابہ دیا اندر جو دیا نارا جاری ہو گیا رب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمندر بہت سن ہو گیا پاک اللہ تعالیٰ عنہ آپ رسول صلی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آگے مصطفیٰ مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے حضرت علی پاک فرمان لگے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے جڑی گل کرنی ہے کر لے عربی جس میں قبر شریف کو دور آئے یہ مٹی کچی ہے سینے والے خدا والے بڑے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی مرضی نہ نہیں آیا کہ اللہ کا قرآن پڑھ کے آیا میں اللہ کا قرآن پڑھ کے آیا پردہ ساتھ آیا آیت کریمہ آ گئی رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما میں پردہ ساتھیا میرے دل اندر خیال آ گیا میں گناہگار دیا سیاہکار دیا عمال دیا روسیا دیا چنگے عمل میرے پلے کوئی نہیں میں سونے چھیرے والیا میں گناہ والی کچھلی بن کے اپنے سر سے رات لین دیئے اپنے کنیا دلال لین دیئے پاڑی بارگاہ چاہیا گناہ والی معافی منگن واسطے آیا سونے تسی اعلان فرما دو تسی سفارش کر دو تسی لا دیو میرا اللہ میں معاف کر دے گا سوچا کسے پاسے کوئی میرا چارہ نہیں کوئی میرا سہارا نہیں کوئی میرا رسول والا نہیں میں تواڈی بارگاہ چاہتا معافی منگن واسطے آیا سوا نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا سہارا یا رسول اللہ سارا کوئی ملازم کوئی انبیاء میں وہ موڑے پڑھتی نہیں جدا سارا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم سے اوزرا ہو جاتے لو سبھاتے کوئی سہارا یا رسول اللہ سبھاتے میرا خیال ہے دریا دے کنارے آئے یا پیاسے نہ جائیے کی پتہ ہے ذکر لکھیا جائے تو قیامت نو اسے صدقے بیڑا پار ہو جائے کو پتہ دے نہیں کریم نے کو ضروری ساڑھے باقی عمل ویکھنے نے کریم اسے دے کرم کر دے انہیں کیڑا پوچھنا کسے کو مل سوا سہارا یا رسول اللہ سوا نہیں کوئی سہارا یا
تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ بڑی مشکل تجھ کو پکارا یا رسول اللہ بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ اے سونیا میری فریاد سننے والا کوئی نہیں گناہاں دی گٹھڑی کھڑیاں تھے بن کے تہاڈی بارگاہ چا گیا حضور نگاہ کرم کرے آجے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نال زندہ امتی گلاں کردا ہے پیا یا انج کہہ سکنا وا زندہ امتی اپنے زندہ نبی دے نال کلام کردا ہے پیا تے میرے آقا سنتے نے پئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حرم علی الارض ان تاکلا اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق فرمایا کائنات والیو شک نہ کرے آجے اللہ نے زمین دی مٹی اتے حرام کر چھڑیا ہے یہ نبیاں دیا جسمانوں نہیں کھا سکتی نبی اللہ دا اپنی قبر اندر زندہ ہوتا ہے کہ اللہ انہوں رزق بھی دینا ہے زندہ امتی اپنے زندہ نبی نال کلام کرتا ہے بیا آنڈا سونیا گناہاں دی معافی منگن واسطے آیا تربت انور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آواز ہوتی ہے بھائی میری بارگاہ جا کے گناہاں دی معافی منگن والیا قد غفر لکا جا چلا جا اللہ نے تیرے سارے گناہ جا چلا جا اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیتے نے اللہ نے تیرے سارے گناہ زندہ نبی اپنے زندہ امتی نو جواب دے رہے ہیں میری بارگاہ چاہ کے گناہاں دی معافی منگن والیا تو میری بارگاہ چاہ آیا ہے میرے مزار تے آیا ہے میرے بھوئے تے آیا ہے خالی نہیں جائیں گا جا چلا جا قد غفرا لکا تینوں بخش دیتا گیا ہے تیرے گناہ معاف کر دیتے گئے سمجھ آئیے دلیل بولو تیرے گناہ معاف کر دیتے گئے تے روزہ شریف المون کر کے آندہ ہوئے گا ایسے عطا جنت ایسے حالات نہ تھے کہ میں جاتا جنت گیا نار سے میں تیرے فرمانے سے روزہ شریف المو کر کے آندہ ہوئے گا سونے چرے والے لجپالی فرمائی مہربانی بچ گیا نار سے میں تیرے فرمانے سے مل کے ذرا بچ گیا نار سے میں تیرے فرمانے سے بچ گیا نار سے میں تیرے فرمانے سے بچ گیا نار سے میں سونے چرے والے آنی زبان وچوں ایک جملہ نکل گیا ہے جات کو پھیرا لاکا اور میں جنت میں نہیں جانا میں جلدی ہو گیا وہاں بچ گیا نار
سے میں تیرے فرمانے سے آقا بچ گیا نار سے میں تیرے فرمانے سے ایک بڑی سارے پڑھ لو بچ گیا نار سے میں بچ گیا نار سے میں تیرے فرمانے سے نالا سنو آندہ سونیا میں نے ہر جرم کیا جانے انجانے سے اقرار بھی کرنا پیار میں نے ہر جرم کیا جانے انجانے سے میں نے ہر جرم کیا جانے انجانے سے پر کرم ہو گیا سونا تے ہویا کہ میری ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے ہر خطا معاف ہوئی مینوں تے اللہ دی بارگاہ وچ کبھی امید ہے کہ جدوں دا میں سونے دا ہویا میرے گناہ معاف ہو سبحان اللہ جے تانوں کسی نوں امید ہے تے مینوں ذرا تسلی دے دیو کہ سانوں کی امید ہے اسی سرکار دے ساڈے گناہ معاف ہو جائے چکی رکھا ہے میں ویکھ لواں ذرا ہن صرف باتوں تے رہن دو جنہاں پڑھنا ہے جنہاں اقرار کرنا جنہاں نہیں کرنا وہ تھلے کر لو جیڑا صرف کھان پین آیا ان تے اودے نال میری گل نہیں کی میں تے انہاں دا گاہک جڑے سرکار دا ذکر سینیوں کر دے کیونکہ منافقت میرے کو کوئی نہیں جے نہ میں کرن دینا اے سارے ٹھیک ہو جی لو ذرا فضا گونجے تے اپنے اللہ نو راضی کرنے واسطے پڑھنا ہے ٹھیک ہے اندر خالی جگہ وچ ہے مینوں صاحب نہیں لگا اگے ہو جو ذرا جگہ تے آ جائے اچھا بڑی مہربانی اگے آ اگے سوکھا ہو جائے گا میرے واسطے بھی آسانی ہو جائے گی لائٹ کوئی دسن نہیں نا جی پیچھے دیندی ہے آجو بڑی مہربانی جگہ پوری کر دے گا اللہ استان دے تو سارے اے ماشاءاللہ ہاں بھائی ناڑیوں میرے مل کے ذرا آواز نہ آواز ملا کے آگنا ہے سونیا گناہگار دے بڑاواں سیاہگار دے بڑاواں پاتا مال دے بڑاواں روسیا دے بڑاواں پر ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے ہر خطا معاف ہوئی بن جانے سے ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے جتنے مرضی گناہ ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رب دی بارگاہ یہ سفارش کر دینی یا اللہ اے بندہ تیرا ہے امتی تیرا ہے گناہ میرا ہے یا اللہ معاف کر دے جس ویلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دیں گے اللہ کا قرآن فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا پھر تجھے پاؤ گے رب نو رب توبہ بھی قبول کرنے والا ہے
تے رب رحمت بھی فرمان والا ہے تے جس ویلے کیفیت بن جائے تے پھر کی ہوندا ہے اے سونیا تہاڈا وا اے کملی والیا تہاڈا وا اے سونیا میرا تہاڈے نال تعلق ہے بھاویں گناہگاریاں ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے ہر خطا معاف ہوئی جرم کیا جانے انجانے سے سونیا میں اقرار پر اس گل دا بھی اقرار میری ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے یہ کس کی شانیں ہیں جو خلیل بن کر آئے بولو کیا بن کر آئے بولو کیا بن کر آئے یہ زلف کی چوٹی سے لے کر ہمیں تو یاد ہے وہ ذرا ذرا جی اگلا تو آخنا ہی نہیں اگلا تو آخنا ہی نہیں حضرات یہ دیکھیں زلف کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخنوں پاکوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا برہان بن کر تشریف لائے. اب یہ میری گفتگو کا دوسرا پہلو ہے. توجہ. زلف کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک یعنی سراپا انور سرتا پا میر اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا بن کر آئے؟ برہان بن کر آئے. کیا بن کر آئے؟ بولیے کیا بن کر آئے؟ اچھا مجھے سوچ کے بتائیں. جس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پھر کلمہ پڑھا, جس نے بولیے دیکھا پھر کلمہ پڑھا, اس کے دل میں یہ تو آیا ہوگا کہ جس نے اس کو اتنا خوبصورت بنایا ہے وہ بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا. اتنا تو دل میں آیا ہی نہیں. جی چپ کر گئے اینا اندر دل وچ آئی ہوئے گا. اسی جدو کتابیں پڑھنے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایڈے سونے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اینے سونے سے تو دل میں فوری خیال ہوتا ہے مولا تو کڈا سونا ہوتا ہے. سبحان اللہ. جدا ایک شہکار کامل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مولا تو کنا سونا ہوتا ہے. تو پھر فوری حدیث ذہن چاہ جاندی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رائی تو ربی فی احسن سورہ, میں اپنے رب نے دیکھیا میرا رب بڑا ہی سونا ہے. میں اپنے رب نے دیکھیا میرا رب بولو میں اپنے رب نے تکیا میرا رب بڑا ہی سونا ہے. زلف دی چوٹی تو لے کے پیران دے نمہ مبارکہ تک سراپائے برہان ہے. سراپائے ادھے ہوتے ایک برہان سن لو. اکھ مبارک سبحان اللہ. اکھ مبارک جی اے سمجھ آجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھ اندر پاور کی نہیں سی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. کیا بات ہے. اکھ اندر پاور کی نہیں سی تو میرے خیال شان برہانیت اکھ دی دے سامنے آئی جائے گی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ نے ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو نا پھر رکوع دھیان نال کریا کرو. سبحان اللہ. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. بخاری شریف رکوع دھیان نال کریا کرو.
صحابہ سوچی پہ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے نماز پڑھا دیا اگے ویندے نے تے گل پیچھے نہیں چلدے نے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم ارشاد فرمائی, فرمایا واللہ منو اللہ دی قسم, بخاری جی پڑھ لو, اللہ کی قسم, واللہ لا یخفا علی رکوعکم ولا خشوعکم, فرمایا نہ تواڈے رکوع میرے تے چھپے ہوندے نے نہ تواڈے دلاں دیاں آئزیاں میرے تے چھپیاں ہوندیاں نے. بابا سے بلند بولو, بابا سے بلند بولو اور اونچا بولیے سبحان اللہ. یہ میرے اور آپ کے عقیدے کی بات ہے. جو کہے کہ ایک جیسے دریتا تہن ہو نہ ہنچار ہو ایک جیسے ہیں, اس کو پوچھئے تیری عقل دے اندر کو کمال ہے؟ نہیں جی میں نے تو دیستا ہی نہیں. تو تینوں پھر نہیں نہ دیستا, پھر پڑھ بخاری شریف, پھر پڑھ مسلم شریف, پڑھ متفق علیہ حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الکسوف پڑھاندے نے پہ چاند گرہن تے سورج گرہن دی نمازاں, کسوف اور خسوف یہ دو نمازاں, چاند گرہن دی اور سورج گرہن دی نماز پڑھاندے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے نال اے اپنا پیر اگے کیتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں تانوں پریکٹیکل کر کے دساں گا, اے پیر اس طرح اگے کیتا, پھر سرکار نے انج کیتا. سبحان اللہ. بخاری شریف پڑھنا, بخاری شریف پیر اگے کیتا, ہاتھ اس طرح کیتا, سلام پھیریا. صحابہ کرام عرض کردے سونیا اج تو پہلا تے تساں انج دا عمل کدی بھی نہیں فرمایا جڑا اج کیتا جی. حضور کی فرمایا آپ نے؟ پیر اگے ہاتھ اتے, فرمایا جدوں میں نماز پڑھاندیا پیر اگے کیتا نا جنت میرے سامنے سے. سبحان اللہ. اجے سبحان اللہ اگے ہونی ہے. سبحان اللہ. جاگ دے ہوئے تے پھر اگے ہونی ہے. سبحان اللہ. جنت ہے کتے جی؟ ہاں ماشاءاللہ. عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأویٰ. جتھے اسی بیٹھے ہیں زمین اتے, ایتھوں پہلے اسمان دا فاصلہ کتنا ہے؟ 500 سال. دوجے دا اگے کتنا ہے؟ کتنے اسمان نے؟ 3500 سال اگے. 500 سال دا سفر ہے سدرۃ المنتہا دا. کتنا ہو گیا؟ 4000 سال. اگر جنت جڑا انتہا ہے وہ پتہ نہیں کتنے کر گیا. وہ ساڑھے واسطے دے انتہا ہے نا جنت نال, لیکن پتہ نہیں اللہ جانے کتنے کر گیا. چلو 500 سال وہ دا بھی نال لا لو, کتنا ہو گیا؟ 4500 سال. نماز مدینہ شریف پڑھان دے رہے سبحان اللہ. کیا بات ہے. رہ گئے. نماز کتنے پڑھا رہے ہیں؟ مدینہ شریف. تے ہاتھ پیر کتنے ہوئے؟ سبحان اللہ. تے کننا کو اگے کیتا انہیں پیر کو, فٹ کو کیتا ہوئے گا؟ سبحان اللہ. جی جیڑا محبوب ایک فٹ پاؤں اٹھائے تے جنت میں ہوئے تے فیس کو دور ہے. سبحان اللہ. ایجے تے بیٹھے ہیں دور ہے جی, یہ دور ہے. نقابت میں جب دسیا کرو لوگ, ہاں دسیا کرو, بڑی خوشی ہوئی تسی نقیب بھی ہو ماشاءاللہ, بڑا سونا ہوتا نقابت کی تھی. تساں بھی نکاح نہیں کدی دسیا بھی نقیب بھی ہے. میرا بہت اچھا, اللہ عزت ہے, مزید برکتاں نصیب فرمائے. اور جچی تلی نقابت کر دیں, جچی تلی, انے واہ نہیں, جچی تلی. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ایک دن سن کر ماشاءاللہ. فیس کو دور تے نہیں, اس ساڑھے تو مدینہ شریف ٹکٹاں ودا ودا کے دور کر چھڑیا ساڑھے حکمرانہ نے, لیکن اللہ دا فضل مدینے آڑے تو ایسی دور نہیں. چھوٹی جی مثال دے رہے ہیں, بولو نالے محفل میلاد ہے, میلاد شریف کی بات بھی ہو جائے. اماں جی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے جدوں سونے دا میلاد ہویا ہے نا, ایک پھول نبوت دا ختم نبوت دا کھڑیا میری چولی وچ. سبحان اللہ کہہ رہے ہو.
ختم نبوت دا تاج سجا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری گودی میں جلوہ فرما ہوئے نے نا جدو فرماندیاں نے ملاد ہون دی دیرے تے اداعت لہو قصور شام ملک شام دے محل روشن ہو گئے اچھا بولو ملک شام دے محل روشن ہو گئے اما جی جنہ چر نور نہیں چمکیا تو سب ملک شام دے محل تے کوئی نہیں ویکھے جنہ چر نور نہیں چمکیا اس وقت تک تو اما جان آپ نے ملک شام کے محل دیکھے ہی نہیں ابھی کیا وجہ ہوئی کہ ملک شام کے محل نظر آ گئے فرماتی ہیں اس نور کی وجہ سے اس نور کی وجہ سے جو نور میری گودی میں آیا ہے نا خارجہ منی نور مجھ سے نور کا ظہور ہوا اس نور کی وجہ سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے اب توجہ جو میں نے ابھی حدیث پیش کیا اس میں نقطہ پیش کیا کہ ایسے قدم اٹھایا 1 فٹ 1.25 فٹ قدم اٹھائیں تو سیدھا جنت میں بھائی خالد صاحب سمجھ آ رہی ہے سیدھا پاؤں کہاں جنت میں تو جو اتنی دور جنت میں اتنا پاؤں اٹھائیں تو جا سکتا ہے تو ہم دور تو نہیں بات تو ہے کرم کی کرم ہو تو ہم دور تو نہیں ہیں اس میں ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں توجہ اما جی فرماندیاں نے جنہ چر نور نہیں چمکیا میں نہیں ویکھے نور چمکیا تے ملک شام دے محل روشن ہو گئے اما جی پھر فرماندیاں نے ملک شام دے محل میں ویکھے ہن یاد رکھیا جی میری بات 2 چیزاں دور ویکھن وچ رکاوٹ ہوندی ہیں ایک دوری تے ایک دیوار ہوئے تو پار نظر نہیں ہوتا نگاہ نبوت کی بات نہیں کر رہا اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں اپنی اور آپ کی بات دیوار دے پچھلے پاسے کوئی پتہ نہیں کی کوئی چیز دور ہو ادھر کھڑے ہو کے آپ کو مینار پاکستان نظر آ جائے گھنٹہ گھر کیوں دور ہے نا کوئی چیز دور ہو تو نظر نہیں آتی دیوار ہو تو نظر نہیں آتا اما جی آمنہ جس وقت میلاد ہوا ہے تو کہاں تھی کمرے میں دیواریں تو ہوں گی سبحان اللہ ارے سیر مار دے زبان اللہ سیر مار رہے ہیں پٹھے کمزور ہوں نے بہت ذرا اتنا چنگا ہے زبان ہلے بڑی شے ہے یہ نہیں کھلوتی آئے ذکر میں چھیل دی رہے تو پھر کیا بات ہے دیوار بھی ہے کمرہ بھی بند ہے تو ملک شام 1600 میل کلومیٹر نہیں میل ایڈی دور دوری بھی ہے تو دیوار بھی ہے فرماندی میں بیکھے نہیں اما جی کدی وجہ نہ فرمایا نور چمکیا ایدی وجہ نہ ان میں دسو حضرت آمنہ نبی کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی جان دیا اور میرا جملہ سن لو جس سمجھ آجے سبحان اللہ نہ آئے تو جزاک اللہ آجے تے پھر دل دی تختی ہوتے لکھ لیا جائے حضرت آمنہ نبیہ نہیں غیر نبی نہیں اگر غیر نبی ہو کے سینکڑا میل دور ملک شام دے محل ویک سکتیاں نے لوگا کہ نور والا نبی آپ دیکھے تو پھر فیسکو دور وہ سینکڑوں میل دور دیکھ سکتی ہیں نور والا نبی خود دیکھتے تو پھر یہ کلونی دور ہے نہیں سمجھائی سارے رڑ کے سبحان اللہ سارے مل کے بولو سبحان اللہ آکھو یا اللہ تیری ذات پاک ہے جن نے سانو عظمتہ والا محبوب عطا کیتا ہے جن نے شانہ والا محبوب عطا کیتا ہے نگاہ دی سمجھ آئی بولو نگاہ دی سمجھ آئی کیسی نگاہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بھی دیکھتے تھے نہ کو چیز لوکاں نو نیرا لگدا ہے پر محبوب جتھوں لنگ دے جان چانن ہوئی جاندا ہے جملہ دستے ہیں سبحان اللہ چونکہ میرا دل کر رہا تم دسا کیونکہ پھر بھائی عبدالزاب آبا آکھنا ہے کوئی ٹھپی ہرانی محفل لینا تے میرے نے گلاں بہت سنائی جاتے میں ابھی سنا دینا حضرت امام حکیم ترمذی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب نوادر الاصول کے اندر ایک بڑا جملہ لکھا ہے میں تو جملہ پہلی باری چند بڑے سال ہو گئے جو پڑھیا سی نا پہلی باری میرا تے ایمان اج
جلا ملی سی نا ایمان یہ جو لطف پیا ایمان کے اندر کمال ہو اکھاں میں چانسو آگے واہ میرے مولا انہا شانہ والا رسول سانو عطا کیتا ہے امام حکیم ترمذی رحمت اللہ علیہ بطور حدیث اس بات کو نقل کر دینے فرمان دینے فَأَيْنَ مَا حَلَّ توجہ بِبُقْعَةٍ فَدَاءَتْ تِلْكَ الْبُقْعَةُ بِالنُّورِ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین دے جڑے حصے اتے پاؤں مبارک رکھ دے سائنا اتھاں میرے آقا دے نور نال چمکڑ لگ پیدا سی اتھاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نور نال چمکڑ لگ پیدا سی ہن سوچو جتھے صرف پیر لگا ہے وہ تھاں چمکے جس ماں دے شکم انور بھئی سر انور تو لے کے پاؤں مبارک تک 9 ماہ جلوہ فرما رہے ہیں جس مزارے پر انوار وچ آج بھی موجود ہیں جس مدینہ شریف دی دھرتی ہوتے میرے آقا لیٹتے رہے اس غار سور وچ لیٹے آرام فرمایا کیا شانہ نے انہیں جگہ دیا جتھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم دکھائے اللہ اکبر تھوڑا سا آگے چلیں جی ایک گل کر کے پھر ہم اس طرح پڑھ لیں نگاہ ہوتے لگائیں گل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیوار دے پیچھے دی گل بڑی گل 9 انچ دیوار ہے کچھ بھی نہیں لوگ کہتے ہیں بڑی بات ہے لیکن میں کہتا ہوں میرے محبوب نگاہ کریں تو پہاڑ کے پیچھے بھی جانتے ہیں کہ کیا ہے پہاڑ کنا چوڑا ہوں گا تقریباً میں ایک حدیث تو ہم سنان لگا میں اس تو پوچھنا تھا کنا کو پہاڑ چوڑا ہوں گا چلو تو 4 کلومیٹر ہی ڈال اتنا چوڑا ہوئے گا لمبائی نہیں چوڑائی کی بات کر رہا ہوں اب آئیے غزوہ موتا کی طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سپہ سالار بنا کے بھیجا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں زید بن حارثہ گئے جھنڈا پکڑا ہوا لڑائی ہو رہی فرمایا اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائے تو حضرت جعفر تیار پھر جھنڈا پکڑ لیں وہ بھی شہید ہو جائیں تو میرا جرنیل صحابی عبداللہ بن رواحہ پھر جھنڈا پکڑ لیں یہ سارا کوئی بتا کے بھیجا مدینہ منورہ میں بیٹھے ہیں مسجد نبی شیبہ میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں سارے پردے اٹھ گئے نے میں تک نواں پیا سارے حجاب اٹھ گئے نے میں بے نواں پیا یہ مازاق دے کاجل والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ویندے ہو میں فرمایا میں بے نواں پیا ہن جنگ شروع ہو گئی ہے مارکا شروع ہو گیا ہے غزوہ شروع ہو گیا ہے وہ لڑائی شروع ہو گئی ہے جھنڈا پکڑیا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بے نواں پیا میرا صحابی کہ میرا غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع شہادت نوش کر گئے نے انہوں نے پچ میں اسلام ٹکڑ نہیں دیتا گیا انہوں سارا دین واسطے اگے بدے نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کون بدے نے فرمایا میرا غلام جعفر تیار آیا ہے علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیر آیا ہے حضرت سیدنا علی پاک دا بیر آیا ہے جناب ابو طالب دا بیٹا آیا ہے میرے چاچے دا پتر آیا ہے انہوں اگے بد کے پچ میں اسلام تھمے آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ ہزار سینکڑا میل دور ویندی آپ نے فرمایا انہوں ویلا آئے جدو میرا بھرا جعفر بھی قربان ہو گیا ہے جامع شہادت نوش کر گیا ہے پچ میں اسلام نگاہ نہیں دیتا گیا انہوں تھمن واسطے میرے سیابہ میں ایک جرنیل سیابی عبداللہ بن رواحہ کے ودے نے انہوں نے پکڑ لیا ہے اے میرے سیابہ انہوں بھی شہید ہو گئے نے انہوں اللہ کی تلوار سامنے آ گئی ہے آقا یوں کون آئے نے فرمایا ان جنڈا پکڑن واسطے جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے ودے نے ان مسلمانوں میرے اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے تو مسئلہ سمجھ آ گیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے مدینہ منورہ نے لیکن ہزار میل دور موتا دیا خبران دے رہے ہیں ایک مہینے کا سفر مدینہ شریف تو اگر اونٹ سوار ہو کے جایا جائے گھوڑی تے
تے سوار جایا جائے اتنا سفر ہے 1 مہینہ لگتا ہے موتا دی جگہ جان واسطے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتھوں لے کے مدینہ تک مدینہ منورہ تو لے کے اتھوں تک سارا نقشہ صحابہ نو دس دینے پئے ایک آدھے نال دس دینے پئے کوئی خودبین نہیں لائی کوئی اسٹیتھوسکوپ نہیں لگی کوئی ریڈار نہیں لگا ہویا کوئی ایسا کوئی آلہ نہیں کوئی مشینہ ایجاد نہیں ہویا بلکہ میرے اللہ نے ساری سائنس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قدمان کی غلام بنا دیتی ہے سائنس دا ایک تجربہ میرے آقا نے قدمان دا غلام ہے ساری قیامت تک آن والی سائنس ساری میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قدمان دے نچھاور ہو جائے گی لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی دتی طاقت دے نال ہزارہ میل دور میں کے دس دینے پہ انہیں اس طرح ہو گیا ہے انہیں اس طرح ہو گیا ہے انہیں اس طرح ہو گیا ہے مسلمان بھائیو ایک بننا پڑے گا میرے اللہ نے آپ دی نکاح پاک نو ایسی شان روحانیت دیتی ہے اللہ نے کائنات اندر اور کسی نے عطا فرمائی ہوئی کوئی نہیں میرے اللہ نے شان کسی اور نو عطا نہیں فرمائی کہ میں تھے ترجمہ پھر کر سکنا کائنات والے ہو ہر نبی دا مقام آلے ہر رسول دا مقام آلے ہر پیغمبر دا مقام آلے پر کیا بات ہے ساڑھے روحانیت والے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ہے آپ کی کیا عظمت ہے آپ کی کیا شان ہے ترجمہ اس طرح کر لیں گے محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے ہم پایا دا مطلب ہوتا برابر محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے وہ اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے سب سے ذرا پڑھیے اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے اس شان اس شان اس شان کا مرسل کوئی نہیں ہے سارے نبیان دے کمالات اللہ نے اکٹھے کر کے سارے نبیان دے معجزات اللہ نے اکٹھے کر کے سارے نبیان دیا شانہ اللہ نے اکٹھیا کر کے میرے تواڈے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا خدا صفات اندر جمع فرما دیتیاں نے صرف انہی آئی نہیں بلکہ اس کو لکھوں کھا گنا زیادہ کمال عطا فرمائے نے معجزات عطا فرمائے نے کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے اس
شان کا مرسل کوئی آیا میرے نال پانچ واری پینتر پاک دے نام دا صدقہ پانچ واری پڑھ لو میرے نال تے پڑھو سارے بخل نہ کریا گے مل گیا خدا اس شان کا مرسل کوئی آیا اس شان کا مرسل کوئی آیا اس شان کا مرسل کوئی آیا اور اینیا شانہ والا مرسل صلی اللہ علیہ وسلم آئے لے کہ وہ نور تھے گئے نور کے پاس وہ نور تھے گئے نور کے پاس سبحان اللہ تے کیڑی شان نال گئے نے کہ وہ گئے نور کے پاس وہاں جسم نہیں اور یہاں سایہ نہیں ہے سب پڑھیے وہاں جسم نہیں اور یہاں سایہ وہاں جسم نہیں اور یہاں سایہ خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے وہ اس شان کا مرسل کوئی آیا سوا گھنٹہ 20 منٹ ہو گئے 1 گھنٹہ 20 منٹ میری پھوپھی دا منڈا نا سوا ہو گیا ہاں دس کتنا ٹائم ہو گیا سوا گھنٹہ ہو گیا تھوڑا ٹائم اور لا دی سبحان اللہ میرے واسطے لاما نہ بن گیا سبحان اللہ فلانے دا گیا 2 گھنٹے کی تھی ساڑھے کو سوا گھنٹے کر کے تھوڑا اور نبی کریم سے شان سن لو مومن کتنے رائی دے رہی ہے ایمان یہی تے منگدا ہے ایمان یہی تے منگدا ہے کہ موقع ملے محبوب دا ذکر کریے جی ایمان دی یہی تے رونقاں اللہ اکبر ایک شان برہان اور سن چھوٹا سا ماشاءاللہ ویس میں بیٹھا سبحان اللہ آ گیا پتر ریڈار جا گیا اینو بھی کوئی پالو اپنے اینو بھی اتنال پالو جی حضرات ایک شان برہان تو انہور دسا میں علیہ وسلم نے فرمایا جدو میں ماں دے شکم انور بھی لکھتا سی نا میں وہ دے لکھن دیا آوازاں سنتا ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ ہم سمجھ نہیں آئی میں گل کر کے گیا سبحان اللہ کتنی عظیم حدیث میں تم سنا گیا جی وہ قلم لکھدا ہوندا سی نا تواڈے وچ کوئی جنا ایسا ہے کہ قلم لکھے پینسل نہ لکھو تے تسی اپنے آپ ہی آواز سن لو جی تے پھر سبحان اللہ نہ کرنا کی مقصد ہویا سبحان اللہ
بندہ آپ سن بھی کوئی نہ سکے تے اگلے دا سبحان اللہ بھی نہ آکھ سکے. سبحان اللہ. او میں تواڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شان بیان کیتی جے شاید تانوں پتہ نہیں لگا. سبحان اللہ. اچھی بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں تے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی گل کیتی ہے یار. جدوں اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ دے شکم انور دی زینت سڑنا تے قلم دے چلن دیاں آوازاں سن دے ہوندے سن. اچھا کدی چند بولیا ہوئے تساں سنیا ہوئے مطلب وہ سائنسدان ہوئے تو اٹھے پھر چند بولے تسی آواز سن لو. حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے سکے چچا جیڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا علم غیب ویکھ کے مسلمان ہوئے. علم غیب ویکھ کے مسلمان ہوئے. حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندھے نے چچا جی میں دلوں تے توانوں بھتیجا جی اودو ہی من لیا سی. کی آندھے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھتیجے تو میں من تے اودو دلوں لیا ہی سی. جدوں تسی نکے جے سو تے پنگوڑے بھی سو من تے تو میں اودو لیا سی. فرمایا چچا جی اودو کی ہویا سی؟ اور نے کہا جی میں ویندا ساں تے تہاڈا ہاتھ ہلدا تے چن وی ہلدا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہن تے تہاڈے تے ساڈے پنگوڑے بھی ٹوٹ گئے جی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا جھولا بھی اللہ دے فرشتے جھلاندے ہوندے سن. سبحان اللہ. چچا جی انج انگل اٹھتی سی تے چن وی ہلدا سی. جتھے انگل جاندی سی چن وی ادھر ہی جاندا سی. تے میں ویندا سا تسی چن نال گلاں کردے ہو. سبحان اللہ. سمجھو شاہ سمجھو شاہ کنا دے دسن دے حضور تسی گلاں کردے ہو چن نال تے چن تواڈے نال وی گلاں کردا سی. سبحان اللہ. فرمایا ہاں جی چچا جی ہاں جی میں چن نال گلاں کردا سا او میریاں سندا سی تے چن جدوں کوئی جاندا سی میں وی سن لیندا سا. میں بھی سن لیتا سی. حضور چن کی آندا سی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدوں کدی میرا آنسو بہان نوں دل کردا سی نا نکے ہوندے آنسو بہان نوں دل کردا سی بچپنے وچ رون نوں دل کرنا آنسو بہان نوں دل کرنا تے چن مینوں آندا سی نا سونیا تسی تے چپ کران آئے ہو سارے. چن مینوں روکدا سی تے جدوں کو گل کرے روکے تو دی گل سنی جاندی ہے کہ نہیں جی سنی جاندی. چلو اور مثال دے دینا سوکھی دے دینا. اے درخت درخت دے کولوں تسی لنگو درخت تانوں آکھے بھی تیرا ککھ نہ رہے. سنو سنو مثال دے لگا تسی اونوں 5-7 ٹھوکو گے او دا ڈنڈا لا کے اودے سر چ مارو انج ہو جائے گا جی نہیں. چلو کوڑا مارو گے سمجھ آئے گی مارو گے تے جے او تانوں آکھے جناب تسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی ہو سبحان اللہ تسی میرے کولوں درود شریف پڑھدے پڑھدے لنگے ہو مینوں بڑا مزہ آیا سبحان اللہ سبحان اللہ تے اودی گل سن لو گے نہیں انہوں کی آکھو گے شاباش یار تیری مہربانی تینوں ساڈا پڑھیا درود شریف پسند آیا ہے او تمہیں غلام ہے انہاں دا. یہ گلاں کدوں ہون گی یہ سانوں برا بھلا آ کے ہتا بھی سن یہ سانوں چنگا آ کے اساں تاں بھی نہیں سننا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بوئے تے ایک پینڈو آ گیا عربی مزہ لے عربی آیا آگے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ تے میں لیا تھوڑا پڑھ تو انہوں پتہ ہی میں تھوڑا غلام سیابی ہوں لیکن میں چاہنا ذرا دل پکا ہو جائے کوئی نشانی دے دیو فرمایا کہ نشانی لینی ہے اندھا وہ جڑا سامنے درخت ہے نا انہوں اشارہ کرو تو تھوڑے قدمہ چاہے اشارہ کرو تھوڑے قدمہ چاہے. جواب سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مینوں جملہ سو پڑھ کے نا تے مسکراہٹ آئی. سرکار نے فرمایا او پینڈو آ او میرے غلام میں تو انہوں ساتھ مارنی تو آ تو جا کے میرا سنیان دے آپے آ جائے گا سبحان اللہ جا کے میرا پیغام دے انہوں میرا پیغام دے جا کے انہیں آپ ہی آ جائے انہیں آپ ہی آ جائے تو انہیں میں رزلٹ تے لے کے چلنا اے سنن دے سننا
کان مبارک گوش مبارک قوت سماعت ادھی شان قرآن ہے لیکن حدیث سن لو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کے سنیا تھے انہیں ایک بری بھی نہیں آکھیا سونے چلے والے درخت دے کان ہے سنے گا تے تان جے کان ہون گے وہ دے کان ہے نہیں انہیں آکھیا چپ کر کے اٹھ کے ٹر پیا کی عقیدہ سی ہوتا خدا عقیدہ سی کہ اے زبان وچوں جو نکل گیا وہ حق کے وہ سچ تے وہی پاک ہے